اعلان سماعت فرمائیں آپ حضرات۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ایس ایچ او صاحب زبیر خان صاحب نے آپ لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد گیٹ کے سامنے زیادہ دیر کھڑے نہ رہیں بلکہ چلتے پھرتے رہیں۔ یہ تمام امام باڑوں کے لیے انتظامیہ کی آسانی کے لیے ایسا ہے، حالانکہ وہ کافی دور سے انہوں نے تمام انتظام کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجلس میٹر ٹی وی شان غریبہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ایک گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کا ٹیلی فون کھلا ہوا ہے تو وہ بند کر دیں۔ لائٹ صرف مسائل کے وقت بند ہوگی اور آپ کو علم ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ دراصل یہ زحمت آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ اگر طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں الگ سے ایک مجلس ریکارڈ کراتا، لیکن آپ کو علم ہے کہ بہت زیادہ بخار آنے کی وجہ سے ویکنیس بڑھ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے بولنے میں ذرا زحمت ہو رہی ہے۔ تو اب 3 مجلسیں تو روزانہ پڑھ ہی رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو زحمت کی معذرت۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ جنگ اور اس وقت دنیا کا اہم موضوع ہے۔ جنگیں ہوئیں، ملکوں میں ہوئیں، قوموں میں ہوئیں۔ کچھ لڑائیاں مذہبی تھیں اور کچھ لسانی تھیں۔ فرانس میں، انگلینڈ میں، یورپ کے دوسرے ملک بیلجیم، جرمنی صدیوں لڑے، یا مذہب پہ لڑے یا لسانیات پر لڑے، اور کبھی کبھی زمینوں پہ لڑائی ہوئی، پانی پہ لڑائی ہوئی، اپنے اختیارات پر لڑائی ہوئی، کبھی تخت و تاج کے لیے لڑائی ہوئی، کبھی آپس میں خاندانی حسد کی وجہ سے لڑائی ہوئی۔ تو خاندانوں کی بھی لڑائی ہے، لسانیات کی بھی لڑائی ہے، اور اس کے پیچھے تلاش کے باوجود کچھ نہیں ملتا۔ لیکن محمد اور آل محمد نے جو لڑائیاں لڑی،
محمد اور آل محمد، وہ لڑائیاں نہ لسانی تھی نہ ملک و مال کے لیے تھی، نہ تخت و تاج کے لیے تھی۔ ان کے اللہ نے کہا تھا کہ مجھے منواؤ۔ اگر یہ بات پہلے تو مسلمانوں کی سمجھ میں آ جانا چاہیے نا، اس کے بعد دنیا کی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ محمد نے، دیکھیے اگر لڑائی مسلط نہ کی جاتی سرکار دو عالم پر تو نہ بدر کی جنگ ہوتی، نہ احد کی جنگ ہوتی، نہ خندق، نہ خیبر، نہ حنین، نہ تبوک، نہ بنی قینقاع، نہ وادی رمل، نہ وادی یابس، کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ لڑائی مسلط کی گئی۔ رہ گیا یہ کہ مکے کے 13 برس جنگ نہیں کی۔ اس کی وجوہات ہیں کہ مقابل جو لڑنا چاہتا ہے وہ پہلے یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ سامنے والے کی طاقت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے۔ تو مکے کے کافروں کو یہ علم تھا کہ ہم محمد سے اس وقت تلوار نکال کر لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ محمد کی قوت کا نام ہے ابو طالب۔ وہ جانتے تھے کہ ہم ابو طالب سے آنکھ چار نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ مطالبات پیش کرتے رہے، مطالبات پیش کرتے رہے۔ اور پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کوئی دوسرے شہر یا دوسرے علاقے کے لوگ نہیں ہیں، وہی مکہ ہے۔ تو مکے والوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں اس وقت جوان۔ عرب میں اگر کسی کے 4 بیٹے ہوتے تھے تو وہ زمین پر قدم نہیں رکھتا تھا۔ طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ تو کیا مکے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ شجاعت میں کس منزل پر ہیں؟ کیا انہوں نے ابو طالب کو لڑتے ہوئے میدان جنگ میں نہیں دیکھا تھا؟ کیا وہ بنی ہاشم کی شجاعت سے واقف نہیں تھے؟ اس لیے کہ جتنے بھی قبائل تھے وہ جب بھی جنگ کرتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ اگر بنی ہاشم ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم یہ لڑائی ہار جائیں گے۔ کسی بھی جنگ کی فتح کا تصور بغیر بنی ہاشم عرب میں نہیں تھا۔ صدیوں میں قصی نے پورا مکہ، پورا حجاز فتح کیا تھا یمن سے آ کے، سرکار دو عالم کے جد۔ تو کب سے یہ ایک روپ تھا کہ یہ کتنے اعلیٰ کردار لوگ ہیں۔ عربوں پر ایک سکہ تھا اور کردار دکھاوا نہیں ہوتا، کردار خدا کا عطیہ ہوتا ہے۔ اس کو انسان سنبھال کے رکھتا ہے۔ دیکھیے کردار خدا عطا کر لیتا ہے۔ اب یہ اس کی شرافتیں ہیں، اگر خون اس کا اچھا ہے
تو خدا کے دیے تحفے میں 4 چاند لگائے گا، ورنہ ابو جہل بن جائے گا۔ تو اسی مکے میں ابو جہل بھی بنا، اسی مکے میں ابو طالب بھی بنے۔ وہاں کردار مست ہو چکا تھا، ابو طالب کا کردار آج تک پہنچا۔ کردار اصولوں پر پابند رہنے کا نام ہے۔ کیوں نہیں عرب نے یہ الزام لگا دیا بنی ہاشم پر، ابو طالب پر، عبد المطلب پر، عبد مناف پر، ہاشم پر، قصی پر، کلاب پر، لوائی پر، غالب پر لگا دیتے الزام کہ یہ شراب پیتے تھے۔ چونکہ ایک نبی کو اس نسل میں آنا تھا، اس لیے ابراہیم سے لے کر عبداللہ اور ابو طالب تک ہر ہاشمی نے شراب کو حرام رکھا۔ تو جب پیچھے حرام تھی تو آگے بھی حرام ہے۔ یہ کردار کی بلندیاں ہیں۔ عبد المطلب نے اعلان کیا تھا ہم ہاشمی جوا نہیں کھیلتے، ہم ہاشمی زنا نہیں کرتے، ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، نکاح عقد ہوتا ہے۔ ابو طالب کے ان اصولوں کو اللہ نے قرآن میں لیا۔ یہ حج جو ہے، حج عبد المطلب کا بنایا ہوا ہے، مقرر کیا تھا عبد المطلب نے 7 طواف ہوں گے۔ اللہ نے عبد المطلب کے طواف کی تعداد نہیں بدلی۔ جملہ کہہ دوں آپ کے لیے، ظاہر ہے کہ آپ کا جیسا بازو اور علم و ادب کو سمجھنا، نکاح پہ غور کرنا، یہ بھی اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے۔ تو عرض کر دوں کہ اگر میں صرف یہ پڑھتا چلا جاؤں کہ اللہ کے یہاں بنی ہاشم کی عزت کتنی ہے، تو اگر امت نبی کی نا احترام کرے تو اللہ سے تو پوچھو۔ تو اس کے معنی تضاد ہے امت میں اور اللہ میں، تضاد ہے۔ اللہ سورہ فیل اتار رہا ہے، کس کے لیے؟ اچھا آپ ذرا مجھے بتائیے کہ رسول اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ہاتھیوں والا؟ ارے پوتے کو تو اپنے دادا کی ساری باتیں معلوم ہوئی، تو پھر یہ سورہ اللہ نے محمد پہ کیوں اتارا کہ تمہارے دادا کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا؟ تو کیا محمد کو بتایا گیا؟ انہیں تو معلوم تھا۔ امت کو بتایا گیا کہ قیامت تک قرآن میں عبد المطلب کا قصیدہ رہے۔ سورہ قریش کیوں اللہ نے اتارا؟ لے الاف قریشی۔ رسول اللہ کو نہیں معلوم کہ میرے پردادا ہاشم نے ان عربوں کی بھوک کو مٹایا؟ رسول اللہ کو معلوم ہے کہ میرے پردادا کا یہ کارنامہ ہے ہاشم کا کہ انہیں روٹی کھلائی عربوں کو، فلسطین سے گیہوں لایا۔ یہی تو سورے میں سنایا گیا۔ تو رسول اللہ کو اللہ کیا سنا رہا ہے؟ پتوتے کو پردادا کی بات معلوم ہے، امت کو بتایا گیا کہ یہ جو تم آ رہے ہو اے عربوں، تم تو قحط میں مر چکے ہوتے اگر اس کے پردادا نے روٹی نہ کہاں ہوتے۔ تو اب آپ
صحیح بخاری لے کے آ جائیے، اب آپ مسلم لے کے آ جائیے، اب آپ ترمذی لے کے آ جائیے، اب آپ طبری لے کے آ جائیے، اب آپ طبقات ابن سعد لے کے آ جائیے، آپ مسند احمد بن حنبل لے کے آ جائیے، کیا کروں؟ یہ تو قرآن ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ تو قرآن ہے، آسمان سے اترا ہوا۔ اللہ مداح ہے، اللہ مداح ہے، کردار کی بلندی۔ کیوں اللہ مداح ہے؟ اس پہ غور کریں، مدح کس بات پہ ہوتی ہے؟ تمام مسلمانوں کا نام لے لے کے قرآن میں اللہ ایک ایک آیت اتار دیتا، یہ بھی اچھے، 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 یہ بھی اچھے۔ یہ کچھ مخصوص لوگوں کی تعریف اللہ کیوں کرتا ہے قرآن میں؟ اس پہ قرآن پڑھنے والے غور کیوں نہیں کرتے؟ ان باتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب یہ کہتا ہے کہ میں آدم کو خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیج رہا ہوں، انی جاعل ارض خلیفہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اختیار آدم کو زمین کا دیا ہے، اس کے کردار پہ اعتماد ہے کہ یہ معصوم ہے، یہ خطا نہیں کرے گا، اور انسانوں کو جس طرح بھی لے جائے گا انسانیت کی راہ پر، کسی غار میں نہیں دھکیل دے گا، کسی آگ میں نہیں پھینک دے گا، انہیں بدنصیب نہیں بنا دے گا، انہیں منحوس نہیں بنا دے گا۔ ہر نبی پہ اللہ اعتماد رکھتا تھا، اسی طرح بنی ہاشم کے کردار سے اللہ کو اعتماد تھا۔ کہ یہ جو کام بھی کریں گے انسانیت کی بھلائی کے لیے کریں گے، انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں لوگ، بھئی فلاں صاحب بادشاہ ہو گئے، فلاں صاحب صدر ہو گئے، فلاں صاحب وزیر اعظم ہو گئے امریکہ میں، لندن میں، روس میں، تو یہ کیسے ہو گئے؟ نہیں، بغیر اللہ کے اذن کے کوئی تخت پہ نہیں بیٹھتا۔ لیکن کسی میں اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے اور کوئی اللہ کے خلاف بیٹھتا ہے، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ اللہ کے مشن کے خلاف تخت پہ بیٹھے، لیکن اللہ کہتا بیٹھے رہو، اور ہم جسے بٹھانا چاہتا تھا تم نے نہیں بٹھایا، چونکہ اختیار تمہیں دیا، تم نے اپنا اختیار استعمال کر لیا۔ اب ہم اپنا اختیار محفوظ رکھتے ہیں، بات کو سمجھے، خصوصاً میں اپنی بات جوانوں اور بچوں کو سمجھا، وہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں۔ بتائیے اللہ کے لیے مشکل ہے کہ نمرود کو ہٹا کے ابراہیم کو تخت پہ بٹھا دے؟ اللہ کے اختیار میں ہے فرعون کو ہٹا کے موسیٰ کو بادشاہ بنا دے؟ اسی پہ تو باتیں ہوتی ہیں آج کل۔ نمرود تخت پہ ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہے، فرعون تخت پر ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہے، لیکن وہ ہٹا بھی نہیں رہا۔ تو اگر اسلام میں کچھ لوگ تخت پہ بیٹھے ہیں تو اللہ کی مرضی نہیں ہے، مدد بیٹھے ہیں۔ بیٹھے دیکھیے، آج دن بھر میسج آتے رہے کہ ہم آپ کی تقریریں میٹرو ٹی وی پہ سن رہے ہیں اور آپ نے ہماری بڑی الجھنوں کو سلجھایا ہے۔ ہر مکتبہ فکر شیعہ سنی سب کے میسج تھے، اور یہ بھی میسج تھا کہ اگر آپ کی تقریریں
پورے ملک میں عام ہو جائیں تو سارے فرقوں میں اتحاد ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور ہم صحیح اسلام تک پہنچ جائیں، اس لیے کہ آپ بہت سلجھے انداز سے بات سمجھا دیتے ہیں۔ تو بات اس پر سارا مرحلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو بغیر اشتعال اور غصے کے سمجھنے، صبر کے ساتھ سننے۔ اسی لیے اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا غصے میں نہ جانا سمجھانے، نرمی سے بات کرنا فرعون سے، نرمی سے بات کرنا حکم الہی۔ تو غصے میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ آئیں اور ٹی وی پہ پورا لٹھ مار دیں اور کہیں علی شراب پی رہے معاذ اللہ، تو یہ جو آپ نے ڈنڈا مار دیا، ارے لاجک تو بتاؤ یہ واقعہ مکے کا ہے کہ مدینے کا ہے؟ اور ڈیٹ بتاؤ قرآن میں حرام مکے میں ہوئی کہ مدینے میں ہوئی؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ دعوت عبدالرحمان بن عوف کے گھر بھی اس نے رکھی کیوں تھی؟ اور اگر انصاف کی بات ہے دیکھیے جو ہمارے نوجوان کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ کسی چیز کو آپ کو تلاش کرنا ہے سرچ کیجیے، کمپیوٹر کو لفظ دے دیجیے، وہ حوالے دنیا کے جمع کر کے آپ کو دے دے گا۔ تو کوئی صاحب کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ تمام اسلامی کتابیں کمپیوٹرائز ہو چکی ہیں، اور صرف کمپیوٹر سے یہ پوچھیں اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد کتنے شرابی تھے، ایک لسٹ حوالے آتے جائیں گے۔ بھائی کمپیوٹر تو سامنے ہے نا، آپ کوئی بات چھپائی تو نہیں جا سکتی۔ اچھا اگر سب نہیں دیکھیں گے تو ایک تو کوئی جا کے چیک کرے گا، کوئی ایک تو چیک کرے گا۔ تو اب یہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا چھوٹی ہو گئی اور یہ گلوبل ولیج ہو چکی ہے، سارے رشتے جڑ گئے ہیں، تو اب بھی یہ جہالت کی باتیں ہوں گی کہ یزید رحمت اللہ علیہ تھا، ابھی جہالت آتی ہے، جہالت ابھی باقی ہے۔ رسول اللہ آئے کہ جہالت ختم کرانے، جہالتیں واپس آ رہی ہیں۔ اچھا دیکھیں رحمت اللہ کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ رحمت کا لفظ سرکار دو عالم کا خطاب ہے۔ لفظ رحمت کو ہر جگہ نہ استعمال کریں، سبحان اللہ۔ اور یہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ فیصلہ اب ہوگا، فیصلہ تو عاشور کے دن ہو گیا تھا، فیصلہ عاشور کے دن ہو گیا۔ نہیں میں بہت آگے بڑھ گیا، جنگ کا فیصلہ بدر میں باقی تھا، احد میں فیصلہ باقی تھا، جنگ ہوئی فیصلہ نہیں ہوا، احزاب کی لڑائی ہوئی فیصلہ نہیں ہوا، خیبر کی لڑائی ہوئی فیصلہ نہیں ہوا، حنین کی لڑائی ہوئی فیصلہ نہیں ہوا، صفین کی لڑائی ہوئی فیصلہ نہیں ہوا، جمل کی لڑائی ہوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہروان کی لڑائی ہوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ حسین نے کہا فیصلے کا دینا ہے کربلا کی جنگ۔
آپ کہتے رہیے. یہ نکلے تھے حسین سند کے لیے نکلے تھے, کسی نظریے کے تحت نکلے تھے. ارے ان کے نانا کا مسئلہ تھا, وہ کہہ گئے تھے بیٹا فیصلہ تمہیں سنانا ہے. حسین حق و باطل کا فیصلہ کرنے نکلے تھے اور فیصلہ کر کے دم لیا حسین نے. جسے یہ کہنا ہے اور حسین نے اعلان کر دیا آج کے بعد امن ہو جائے گا, آج کے بعد امن ہو جائے گا. اس لیے کہ قیامت تک ہمارا غم منایا جائے گا. جو غم مناتا ہے وہ جارے نہیں ہوتا, وہ پسیادہ میں بیٹھے گا اور کسی کو پریشان نہیں کرے. دیکھا امن ہو گیا, جو نہ آئے غم منانے وہ حالت جنگ میں. اچھا ہے کہ امن کے سائے میں آ جاؤ. اسلام کے معنی امن ہے, سلامتی کا دین. قرآن کا ایک لفظ امن ہے. اللہ نے باپ کا نام عبداللہ رکھا. اللہ کا عبد امن میں ہوتا ہے, سربسر نہیں ہوتا. محمد کی ماں کا نام آمنہ ہے, آمنہ امن سے ہے, امن والی بیوی. یہ تو گھرانہ امن کا ہے. حسن و حسین کو شہزادہ امن کہتے ہیں اور زہرا کو خیر النساء کہتے ہیں, علی کو خیر البریہ کہتے ہیں. سب امن ہے. اب شر کہاں ہے؟ شر کہاں ہے؟ ڈھونڈنا آسان ہو گیا نا کہ کہاں ہے, آسان ہو گیا. تو دو لفظ قرآن نے اسی لیے ایجاد کیے. ہر چیز کی ضد رکھی. یہ رات ہے, یہ دن ہے. دن سے رات پہچانی جائے, رات سے دن پہچانا جائے. یہ سیاہ ہے, یہ سفید ہے. یہ حق ہے, یہ باطل ہے. یہ خیر ہے, یہ شر ہے. یہ جنگ ہے, یہ امن ہے. یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے. یہ محمد ہے, یہ ابو جہل ہے. یہ علی ہے اور وہ ہے. یہ حسین ہے اور یہ یزید ہے. سے پڑھیں اور عربوں کے خون میں تھا کہ اگر ایک جنگ ہو گئی تو دوسری جنگ کی تیاری کرتے تھے کہ انتقام لینا ہے, بدلہ لے کے. عرب میں ہوئی لڑائیاں تھیں.
کو توڑ گئے. سید سجاد لڑائی اب تلوار سے نہیں لڑنا، آنسوؤں سے لڑنا. اسے کہتے ہیں کربلا کے بعد امن. سادات نے پھر بدلہ نہیں لیا. ارے اگر بدلہ لیتے سادات تلوار نکال کر باد کربلا مشکل نہیں تھا. علی کے 12 بیٹے تھے. بعض روایتوں پوری دنیا میں امن ہو جائے. آپ اگر غور سے اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو باہر والا بھی پڑھے گا اور پھر وہ بات کو سمجھے گا کہ امن کیسے ہو سکتا ہے. یہ دہشت گردی لفظ کیسے مسلمانوں سے دھو کے کھرچ کے الگ کی جائے. اس کی ترکیبیں ہونی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کیا کیا جائے. کیسے کیا جائے؟ یعنی 50 فرقے انڈیا میں تو پاکستان کے الزام لیجیے لڑائی تیار. کبھی حالات ایسے کبھی حالات ویسے. حالت جنگ میں دونوں دوسروں کی سرحدوں کا معائنہ کرتے پھر رہے ہیں. ایٹمی ہتھیاروں کی بات ہو رہی ہے. جیسے بچوں میں لڑائی ہوتی ہے تو حسین نے بچتانی لڑائیوں کی روایت کو توڑ دیا علی اصغر کو لا کے کہ ہمارے تو گھر کا بچہ بھی بچتانی لڑائی نہیں لڑتا. بھائی تو دیکھیں نا انصاف کی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ چند آدمی ہمیں چاہیے. انڈیا پاکستان سے کہہ رہا ہے چند آدمی ہمیں دے دیجیے اور اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم لڑائی مسلط کر دیں گے. تو جب آپ لڑائی مسلط کریں گے اور میزائل ماریں گے تو لاکھوں لوگ مریں گے. اور خود ہی رپورٹ میں کہہ رہے ہیں 3 لاکھ آدمی مر جائیں گے اگر لڑائی ہو گئی. تو 10-12 آدمیوں کے لیے آپ 3 لاکھ آدمی مار دیجیے گا. حسین نے 72 لیے تاکہ پورا عرب بنا سکے. کچھ نہیں سمجھے. پوری امت کو بچا لیا اور خود قربانی دے دی. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو بے گناہ ہیں اور معصوم ہیں ان کو بھی آپ ملوث کر لیجیے. معاملہ کسی کا بھگتے کوئی. یہ تو کوئی بات نہیں. اور ایسے تو بہت سے معاملے ہو چکے امت اب تک بھگت رہی ہے. بعد نبی جو فیصلے ہوئے انہی فیصلوں پہ تو آج امت یہاں بیٹھی ہوئی ہے. فیصلے غلط ہے. اچھا دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ حاکم کا فیصلہ جب غلط ہوتا ہے تو پھر صدیوں یہ چلتا ہے. پاکستان میں جو حاکم آتا ہے فوراً بیان آتا ہے کہ یہ حاکم فیصلے غلط دے رہا ہے. جو بھی آ جائے پڑھی نہیں ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ ہوا. کہنے کو تو کہہ دیا. یہ بھی پوچھا یہ غلط پالیسیاں میراث میں آتا رہی ہے. ارے یہی غلط پالیسی تو یزید کی تھی جو نبی کے بیٹے سے بیعت. فرزند نبی سے بیعت مانی. جس کے گھر سے بیعت ایجاد ہوئی جس کے نانا پہ قرآن میں اترا کہ عربوں سے بیعت لیجئے اس کے نواسے سے کہا جا رہا ہے آپ میری بیعت لیجئے. جبکہ کھلی آیت قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا. ید اللہ ید مانے ہاتھ. اللہ لفظ پہچانتے ہیں. ید اللہ اللہ کا ہاتھ. فوق ایدیہم اسے فوق حاصل ہے. وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے.
وہ جھکتا نہیں، اللہ کا ہاتھ جھکتا نہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ تو یہ آیت محمد پہ کیوں اتری؟ کیا کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت مانگی تھی؟ ان سے کس کو مجال تھی کہ بیعت مانگے؟ پھر آیت کیوں آئی؟ پتہ چلا آیت بات کے لیے کہ اگر تم علی سے بیعت مانگے، اگر حسین سے بیعت مانگے، ید اللہ فوق ایدیہم، تو حسین کا ہاتھ ہی تو قیمتی ہے۔ سلطنت کوئی کمتر چیز تھوڑی مانگے گی، اور یہ یزید تھوڑی بول رہا ہے، یہ تو ایک تسلسل بول رہا ہے۔ بیعت چاہیے۔ حسین نے کہا دیکھ میرے پاس دو چیزیں قیمتی ہیں، ایک میرا ہاتھ ہے، ایک میرا سر ہے۔ سر کا میں تنہا مالک ہوں، یہ میرا ہے سر، یہ ہاتھ میرا نہیں ہے۔ میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ یہ ہاتھ حسن کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ علی کا ہاتھ، یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ، یہ ہاتھ عیسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اللہ کا۔ کیا بیعت کا مسئلہ، کیا بیعت کا مسئلہ؟ مومن کا مومن نے کہا تھا گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہیے؟ مصداق ہوا مانی تبت کا یزید، فرزند ید اللہ سے بیعت چاہیے۔ بڑے بڑے شعراء غالب کے ہیں کہ مومن کہہ گئے، فیصلے ہو چکے، اب بچوں کا ذہن خراب نہ کیجیے، حق اور باطل میں ملاوٹ نہ کیجیے۔ محمد کا ٹھکانا حق ہے اور رہے گا۔ محمد خود حق تھے، اہل بیت حق، جو ان سے ٹکرائے وہ حق پہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک فیصلہ ہے، ابدی فیصلہ، اس میں اب رد و بدل کا امکان نہیں ہے۔ اسی پہ تمام مکاتب فکر اتحاد کر لے کہ محمد اور آل محمد حق ہیں، اور جو ان کے مقابل آئے وہ حق نہیں، جو ان کے ساتھ ساتھ رہے وہ حق۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے۔ حسین نکل پڑے، نانا کا کام تھا اور کام شروع ہوا تھا آدم سے۔ حسین کو سارے انبیاء کے کام نپٹانے، اب اگر حسین ہاتھ بچا لے تو حسین نے آدم کا ہاتھ بچا لیا، ورنہ شیطان کے ہاتھ پہ آدم کی بیعت ہو جائے گی۔ اگر حسین بیعت کر لے
تو گویا نوح نے اپنی سرکش قوم کی بیعت کر لی. اگر حسین بیعت کر لے تو ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی. اگر حسین بیعت کر لے تو موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی. اگر حسین بیعت کر لی تو عیسیٰ نے سرکش یہودیوں کی بیعت کر لی. اگر حسین بیعت کر لے تو رسول اللہ نے ابو جہل کی بیعت کر لی. اگر حسین بیعت کر لی گویا علی کے ہاتھ کو بچایا حسین نے، اور بچا کے بتایا کہ بچا ہوا علی کا ہاتھ تھا. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جیسے میں ویسے حسن. دونوں بھائی ایک طریقے کے، نہ حسن نے بیعت کی نہ حسین نے بیعت کی. اس لیے سب کے ہاتھ بچا کر سب کے ہاتھ بچا کر وراثت کا اعلان کیا. اس لیے پکارتے ہیں حسین آدم کے وارث، حسین نوح کے وارث، حسین ابراہیم کے وارث، حسین موسیٰ کے وارث، حسین عیسیٰ کے وارث، حسین محمد کے وارث، حسین علی اور فاطمہ کے وارث، حسن کے وارث خدیجہ کے وارث. ساری دنیا آدم کی اولاد ہے، لیکن یہ سب وارث نہیں ہیں. اولاد ہونا اور ہے، وراثت لینا اور ہے. کوئی دنیا میں دعویٰ کر سکتا ہے ہم نوح کے وارث ہیں؟ یہودی نہ کہہ سکتے ہم موسیٰ کے وارث ہیں، اور عیسائی نہ کہہ سکتے ہم عیسیٰ کے وارث ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ کے اولاد ہی نہیں ہوئی. تو یہ تو اللہ کرتا ہے کہ جو لا ولد ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وراثت اللہ دلوا دیتا ہے. تو مریم اور عیسیٰ کو اللہ نے کہا حسین تمہارا وارث ہے، پرواہ نہ کرو. تو جس کا حسین وارث اسے کیا پرواہ. اگر حسین پاکستان کے وارث ہیں تو کوئی اسے بنا نہیں کر سکتا، اور اگر کسی اور کا نظام لانا ہے تو برباد کروا لو، کروا لو. تباہ کروا لو. کہو کہو پکار کے کہو. آیا ہے نیا صدر، کہہ رہا تھا پاکستان پہ حملہ کریں گے. انڈیا ادھر تیار، چاروں طرف دشمن لگے ہیں. پکار کے کہیں سارے پاکستانی کہ ہمارے ملک کے سرپرست بن جانا ہے. کوئی آنکھ نہیں اٹھ سکتی. جملہ آپ کے لیے تحفہ ہے. ارے حسین جب اسلام کو بچا سکتے ہیں تو پاکستان. رہ گیا رونا، رونا، گریا، غم. یہ کوئی جبر نہیں ہے. دل پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھیں چھلکتی ہیں. کہتے ہیں اردو محاورے میں پتھر نہیں روتے، پتھر نہیں روتے. لیکن شام چلے جائیے جہاں حابیل آدم کے بیٹے کو شہید کیا گیا،
اس پتھر سے اب تک آنسو ٹپک رہے ہیں، لوگ دیکھنے جاتے ہیں، سب نے زیارت کی، ہم نے بھی زیارت کی۔ لاہور رامکا یہاں پہاڑی سے آنسو ٹپک رہے ہیں، پتہ چلا پتھر روتے ہیں۔ پھر وہ کون لوگ ہیں جو حسین کو نہیں روتے؟ وہ کون ہے؟ اور یہ دیکھیے اس لیے کہ ہمیں نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت، مودت، عقیدت ہے۔ اس بی بی کا گھر اجڑا ہے کربلا میں، اس کا گھر اجڑا، وہ روئی ہے۔ کائنات میں جتنی مصیبتیں جناب فاطمہ پہ پڑی کسی پہ نہیں پڑی۔ بابا کی آنکھیں بند ہوئی اور پکارتی رہی، صبت علیہ مصائب لونہا، صبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جائے۔ گھر اجڑ گیا، ایک بیٹا حسن شہید ہوا، اب 28 رجب کو حسین گھر سے نکلے، ماں کی قبر پہ گئے تو ماں نے پیارے بیٹے کو اور حسین ماں کی قبر سے ایسے لپٹ گئے جیسے بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ زہرا بی بی نے آواز دی، حسین ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ فاطمہ زہرا قافلے کے ساتھ ساتھ حسین کربلا پہنچے، 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ شب آئی، راوی کہتا ہے کہ رات میں حسین صحرا کی طرف بڑھے، تو ادھر فوج تھی دشمن کی، میں اس لیے پیچھے چلا کہ تنہا حسین جا رہے ہیں حفاظت کے لحاظ سے، اور کچھ دور فاصلے سے چلتا رہا کہ حسین کو نہ پتہ چلے کہ میں پیچھے آ رہا ہوں۔ رات بہت تاریک تھی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک ایک جگہ پہ حسین رکتے اور رک کر کچھ باتیں کرتے۔ وہ کہتا ہم نے سنا ایک جگہ رکے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حبیب کی لاش گرے گی۔ کچھ اور آگے بڑھے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلم ابن اوسجہ کی لاش گرے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زہرتین گریں گے۔ ایک جگہ پہنچے، کہا اے زمین تجھے پہچانتا ہوں، یہی میرا بیٹا علی اکبر ہے۔ کچھ دور اور بڑھے، یہ وہ مقام ہے جہاں میں علی اصغر کو لے کے آؤں گا اور پیاسے بچے کے لیے پانی مانگوں گا، اور ایک تیر سے علی اصغر کی دودھ بڑھائی ہوگی۔ راوی کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایک نشیب میں اترنے لگے۔ میں نے حسین کو نشیب میں اترتے دیکھا اور پھر میں حیران ہو گیا کہ حسین زور زور کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ تو میں نے کان لگا کے سنا تو حسین کہہ رہے تھے اماں میں آ گیا۔ اماں میں آ گیا۔ جواب آیا میرے لال حسین
فاطمہ تیرے مقتل پہ پہنچ گئی اور تیرے مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے جھاڑ رہی ہے. تو عاشور کے دن فاطمہ زہرا کربلا میں تھی. حسین کے گلے پہ خنجر چلا. لاش کے پاس جو بیوی چلا رہی تھی وہ فاطمہ زہرا. اور خیمے جلے تو فاطمہ زہرا اب زینب کے پاس تھی، کبھی سکینہ کے پاس. رات ہو گئی. رات ہو گئی. تمام تاریخوں نے لکھا کہ عاشور کے دن سورج میں بھی گہن لگا تھا اور چاند میں بھی گہن لگا تھا. جب گہن لگتا ہے تو اندھیرا بہت بڑھ جاتا ہے. چاند نکلا تو 10ویں کا مگر گہن لگا ہوا. شاید چاند کو گہن اس لیے لگ گیا ہو کہ میں اپنی چاندنی پھیلاؤں گا. زینب کا سر کھلا، اندھیرا ہو جائے تو اچھا، اندھیرا ہو جائے تو اچھا. اس اندھیرے میں زینب بیویوں کو لے کر صحرا میں ایک جگہ بیٹھ گئی. جب خیمے جلے تھے تو بچے دوڑ رہے تھے. اب زینب کو فکر ہے بچے کدھر گئے. بچوں کو لے آئے، بچوں کو لے آئے. ایک بیوی کے رونے کی آواز آئی. شہزادی زینب نے کون بیوی روتی ہے؟ کا جناب عقیل کی بہو ہے اور علی کی بیٹی ہے. زینب بہن کے پاس گئی. کا شہزادی دونوں بچے جب خیمے جلے تھے تو بھاگے تھے، پھر نظر نہ آئے. حضرت زینب نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں. جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا اور فرات کی طرف چلے. پہلے رکی، فرات کا رک گیا اور پھر پکار کر کہا عباس یہ تمہارا کام تھا. زینب بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے. کچھ دور چلی تھی کہ جھاڑیوں کے پاس دو بچوں کو زمین پہ لیٹے دیکھا. بہن نے بہن سے کہا پیاسے بچے تھک گئے ہیں، سو گئے. ایک کو تم گود میں اٹھا لو، ایک کو میں گود میں اٹھا لوں. لیکن جیسے ہی جناب زینب نے بچے کو گود میں اٹھایا فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ماں کو کیا جواب دیں؟ بچوں کے لاشیں لا کے مقتل میں رکھے اور کہا بھائی حسین آپ کے دن بھر لاشیں اٹھائے، آ کے دیکھیے ہم زینب لاشوں. لو یہ تقریر کے آخری جملے. جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ہر بڑے واقعے کا کوئی وارث ہوتا ہے اور جو وارث ہوتا ہے تعزیت اس کو دی جاتی ہے. ساری دنیا اس کے پاس جاتی ہے تعزیت کرنے. ہم پرسہ دینے آئے ہیں. کون کس کو پرسہ دے؟ وارث کون ہے؟ کس کو تعزیت دی جائے؟ ابھی زینب واپس آئی تھی
ایک بیوی اور چیز کے روئی، آگے بڑھی، کیا ہوا کہ میرا بھی بیٹا 4 سال کا تھا، جانے کدھر نکل گیا۔ ابھی جناب زینب گفتگو کر رہی تھی کہ سامنے سے ایک بیوی سیاہ چادر اوڑھے آتی ہوئی نظر آئی۔ ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے اور آتے آواز دی، زینب کیا یہ بچہ تیرے قافلے کا ہے؟ جو بیوی رو رہی تھی وہ دوڑی کہ یہ میرا لال ہے۔ ماں نے بچے کو لپٹا لیا۔ جناب زینب آگے بڑھی اور کہا، بیوی تم ہم میں سے نہیں ہو، اس لیے کہ تم چادر اوڑھے ہو۔ آخری جملہ، تم چادر اوڑھے ہو، یہاں سب کی چادریں لوٹی اور دشمن کے فوج سے امید نہیں۔ بیوی یہ تو بتا دو، تم نے مجھ پہ رحم کیا، ہمارے بچے کو لائی، تم ہو کون؟ ایک بار چادر کو ہٹایا تو زینب دیکھ میرے منہ پر حسین کا لہو ہے، تیری ماں فاطمہ زہرا۔ زینب نے کہا، تعزیت لو اماں، کربلا کا فرصہ، کربلا کی تعزیت۔